حکم امداد سمرو کچھ انتہائی اہم معاملات ہیں. ایک معاملہ ہے چیف جسٹس صاحب کا ایک نئے امتحان میں ڈال دیا گیا چیف جسٹس صاحب کو فوجی عدالتوں کے معاملے پر. اور دوسرا عمران خان صاحب، ان کی نااہلی تقریباً تیار پڑی ہوئی ہے. دو بڑے معاملات ہیں جن میں عمران خان صاحب کی نااہلی ہوگی اور جیل بھی ہوگی، کیونکہ جو چیف جسٹس صاحب کے پاس معاملہ آ گیا ہے وہ معاملہ براہ راست عمران خان صاحب کو جیل تک بھیج سکتا ہے. کان کو ادھر سے پکڑے یا ادھر سے خان صاحب کی جیل وہ پکی ہو سکتی ہے اس معاملے پر. نااہلی کے لیے دو معاملات تیار پڑے ہوئے. اور تیسرا معاملہ ہے عمران خان صاحب کا جو آخری سہارا تھا، آخری حکومت تھی گلگت بلتستان کی، اب وہاں پر پیپلز پارٹی پر تول رہی ہے اپنی حکومت بنانے کی. حالانکہ پیپلز پارٹی کے پاس اس طرح وہاں پر نمبر نہیں تھے، لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی بڑے عرصے سے وہاں کام کر رہی تھی، اور جو گلگت بلتستان کے سی ایم کو کل عدالت کے ذریعے نااہل کیا گیا تو اس سے پہلے ایک تحریک عدم اعتماد بھی دائر کی گئی تھی، اس کو بھی پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی تھی، کیونکہ خدشہ تھا کہ خالد خورشید صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرح اسمبلی توڑ دیں گے. خیر خان صاحب نے تو تب انہوں نے بھی یہی کیا تھا، اقتدار جاتے دیکھ کر اسمبلی توڑ دی تھی، تو لہذا وہ تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی تھی، اور جوڑ توڑ کر کے پیپلز پارٹی نے نمبر گیم بہت حد تک اپنے ہاتھ میں کر لی ہوئی ہے. اور کچھ ارکان کی ان کو 3 ارکان کی ان کو ضرورت ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور معاملہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی سیاست کا ہے تو ہر نشانی مٹائی جا رہی ہے. کل پرسوں عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرا رہے تھے، پھڑکا رہے تھے، جھنڈا پرچم کشائی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جناب حقیقی آزادی ہے، آزادی کی تحریک ہے، اور خوف کے بت توڑیں اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرائیں ہر جگہ پر. آج خبریں آنا شروع ہو گئی کہ جہاں جہاں تحریک انصاف کے جھنڈے لگے ہوئے تھے اترنا شروع ہو گئے. الٹا اثر پڑ رہا ہے نا. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا نا، تعویذ الٹے پڑ گئے، تعویذ جعلی نکلے، معشوق گلے پڑ گیا. تو عمران خان صاحب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. وہ جو بات کرتے ہیں اس کے الٹ ہوتا ہے. وہ انقلاب لانا چاہتے ہیں، انقلاب ان کے خلاف آ جاتا ہے. اب پرویز خٹک جیسا بندہ یہ کہے کہ عمران خان صاحب خود یہ سارے منصوبہ بندی جو ہے وہ 9 مئی کی عمران خان صاحب نے کی تھی، پرویز خٹک کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں. جن پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے، حامد خان صاحب، وہ پہلے عمران خان نے ان کو سائڈ پہ کر دیا تھا، پھر مصیبت میں عمران خان صاحب نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا. جب مقدمات ہوئے تو خان صاحب کے وکیل بھی بنے وہ، اور عمران خان صاحب کو عدالتوں سے بڑا ریلیف دلوایا انہوں نے. عدالتوں میں حامد خان کا نام ہی کافی ہے بھائی، جس کے وکیل بنتے ہیں تو پھر وہ تو ان کی تو پوری ایک شہرت ہے اس حوالے سے. تو حامد خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سنگت اچھی نہیں تھی، وہ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے تھے، اور ان کو لوگوں کی شناخت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، بندہ شناس نہیں ہے عمران خان صاحب. جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو میں نے عمران شفقت صاحب کو کہا، میں نے کہا بندہ شناس تو حامد خان صاحب بھی نہیں ہے. پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، عمران خان صاحب کے یہاں سے ٹھوکر کھائی، ان کا ساتھ چھوڑ دیا، پھر عمران خان صاحب کے ساتھ جڑ گئے. اب پھر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بندہ شناس نہیں ہے. تو خان صاحب تو واقعی بندہ شناس نہیں ہے. تو بہرحال مدعا یہ نہیں تھا، مدعا یہ تھا کہ حامد خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب غلط ہیں، انہوں نے غلط منصوبہ بندیاں کی ہیں. باقیوں پر تو پریشر ہوگا نا، حامد خان پر کس قسم کا پریشر ہے؟ وہ پریشر لیتے بھی نہیں ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں جو کرتے ہیں، نفع نقصان اپنا دیکھ کر وہ کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے پریشر میں آ کے کریں. دبنگ قسم کے وکیل رہے ہیں، دبنگ قسم کے آدمی ہیں. تو بہرحال تو خان صاحب جو کرتے ہیں الٹ پڑ جاتا ہے، ان کو ہر چیز ان کو الٹ پڑ جاتی ہے. اب عمران خان صاحب کی نااہلی، وہ معاملہ، کیونکہ میں نے آپ کو گزارش کیا تھا کچھ ولاگس میں مئی میں کہ جون یا جولائی تک عمران خان صاحب کا کوئی نہ کوئی حساب کتاب لگ جائے گا. نہیں لگا حساب کتاب. اس کے بعد پھر ترامیم کرنی پڑی نیب میں، وہ جس پر میں نے آپ کو ولاگ اپنا کل اس سے پہلے والا ولاگ میں گزارش کی تھی، میں نے وہ ترمیم کرنی پڑی. وعدہ معاف گواہ کوئی نہیں بن رہا تھا نا. جب وعدہ جو شریک ملزم کو سزا ہو جائے گواہی پر تو وہ کیوں بنیں گے؟ تو وہ قانون میں ترمیم کرنی پڑی، نیب کے قانون میں. اور اس کے علاوہ پھر چیف جسٹس صاحب ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تک گڈ ٹو سی یو والا مزاج ابھی تک نظر آ رہا ہے. وہی مہربانیاں، وہی رعایتیں، مطلب عجیب و غریب قسم کی ضمانتیں،
جو کبھی نہ دیکھی نہ سنی، اب نیا جورسپروڈنس بن رہا ہے، لگ رہا ہے کہ نئے قانون بن رہے ہیں، نئی مثالیں قائم ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال تو ایک تو یہ تھا کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کے معاملات کو تیز کرنا تھا عدالتوں میں، انہوں نے ذرا گو سلو پہ رکھ دیا۔ گو سلو پہ اس لیے رکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ستمبر تک ہیں، اگر ستمبر سے پہلے عمران خان صاحب کو ادھر ادھر کر لیا گیا، سزا ہو گئی، نائل کر دیا گیا، تو پھر وہ ہو سکتا ہے اپیل جائے اور دنوں میں چیف جسٹس صاحب پھڑکا دیں اپیل اور فیصلہ کالعدم قرار دے دیں۔ تو لہٰذا چیف جسٹس صاحب کے ذرا ججی کے آخری دن آنے دیں، تو اس کے بعد معاملات اس طرف لے کر جائیں گے۔ لیکن مقدمات کون سے ہیں؟ القادر ٹرسٹ کیس، توشہ خانہ۔ جو باخبر لوگ ہیں، جو اندر کے احوال جانتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو مقدمات پکے ہیں، یہ پھل پکا ہوا ہے۔ اب اس کو کب اتارنا ہے وہی میں نے بتا دیا، چیف جسٹس صاحب والا معاملہ، کہ یہ نہ ہو کہ ہم پھل اتار لیں، عمران خان صاحب کو نائل کر دیں اور وہ واپس سارا کھیل بگاڑ دے چیف جسٹس صاحب۔ ظاہر ہے کسی کا کھیل چیف جسٹس صاحب نے 9 مئی کی گرفتاری کے بعد بگاڑا نا، ابھی تک پھر عمران خان صاحب کو ضمانتیں مل رہی ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ، اور دوسرا معاملہ ہے فوجی عدالتوں کا، 9 مئی۔ اب 9 مئی کا معاملہ جو ہے وہ حکومت کہہ چکی ہے، فوج کہہ چکی ہوئی ہے کہ مقدمات سویلینز کے بھی ملٹری کورٹس میں چلیں گے، لیکن شفاف حق دیے، یعنی ٹرائل کے شفاف مواقع دیے، اپنی صفائی کے۔ وکیل کا حق ہوگا، سویلین وکیل کا حق ہوگا۔ اس کے بعد پھر ملٹری کورٹ سے اگر کسی کو سزا ملتی ہے تو اس کو رائٹ ہوگا اپیل کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں۔ یہ اپنا ڈی جی ISPR نے پریس کانفرنس میں کھلے عام بات کی تھی، انویسٹیگیشنز ہوں گی۔ اب یہ معاملہ عجیب و غریب قسم کا نا اب اٹک گیا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب کے گلے میں، اب نہ اگلا جا رہا ہے نہ نگلا جا رہا ہے۔ اوپر سے ایک اور آ گئی چیز، چیف جسٹس صاحب کے سامنے ان کی عدالت میں اپنا عمران خان صاحب، اعتزاز احسن صاحب، ایک سول سوسائٹی کی، اور ایک جسٹس جواز خواجہ کی پٹیشنز وہ آئیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ عید کے بعد جب ہم ہفتہ شروع کریں گے، انہوں نے 2 سماعتیں یا 3 سماعتیں کی، اور اس کے بعد انہوں نے عید کی چھٹیوں پر جانا تھا، تو انہوں نے عید کی چھٹی، میرا خیال ہے منگل آخری دن تھا، منگل کو، یعنی یہ والا منگل نہیں جو کل گزرا ہے، اس سے پچھلے منگل کو آخری دن تھا نا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جی آئندہ ہفتے ہم بتائیں گے کہ اس کی سماعت کب ہونی ہے، اس کے بعد کے ہفتے کے لیے، یعنی غیر معینہ مدت تک کے لیے سماعت ملتوی ہو گئی۔ اب اس کی تاریخ نہیں لگی ان پٹیشنز کی جس میں انہوں نے جواب شواب مانگے ہوئے تھے، اس کی اچھا اس میں چیف جسٹس صاحب یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ سویلینز کا ٹرائل ہوتا رہا ہے فوجی عدالتوں میں، سویلینز کا ٹرائل ہوتا رہا ہے تو پھر یہ درخواست کیسے سنی جائے گی؟ اور اگر سویلین کا ٹرائل ہوتا رہا اور وہ غلط تھا تو پہلے کیوں ہوا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب بینچ کا حصہ بننے سے انکار کیا تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ عدالت ہی ٹھیک نہیں ہے، عدالت ہی نہیں ہے، اور پھر انہوں نے ایک نقطہ بھی اٹھایا تھا کہ جب خیبر پختونخوا میں اسپیشل مراکز بنائے گئے سویلینز کو فوج کے ذریعے اٹھا کر انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، تو اس کو روک دیا تھا چیف جسٹس پشاور سیٹھ وقار نے، کالعدم قرار دے دیا تھا ان سارے مراکز کو، کہا تھا کہ بند کریں مراکز۔ تو اس کے خلاف پھر عمران خان بطور وزیر اعظم پٹیشنر بنے تھے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے اس کو 2019 کی بات ہے، 2019 میں سپریم کورٹ نے اس کو اسٹے آرڈر دے دیا تھا، اور اب تک وہ 4 سال ہو گئے، مقدمہ دوبارہ نہیں سنا گیا۔ تو جب وہ مقدمہ پڑا ہوا تو یہ کیسے سن سکتے ہیں؟ وہاں تو آپ نے اسٹے دیا ہوا ہے، تو پھر یہاں آپ کیسے اس کو سن سکتے ہیں؟ پہلے اس کا فیصلہ کریں۔ اب اسی طرز کی ایک اور درخواست آ گئی ہے، ریٹائرڈ کرنل اپنا نعیم، کیا نام ہے ان کا نام، انعام الرحیم، میں نعیم الرحمان کہہ رہا تھا، حافظ نعیم الرحمان کا نام ذہن میں آ رہا تھا، کراچی والے کا، انعام الرحمان، یہ خود بھی گرفتار رہے، یہ مسنگ پرسنز کے لیے کام کرتے رہے، اور خاص طور پر ان کو جن کو بعد میں ملٹری کورٹس میں ظاہر کیا گیا تھا، انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے سپریم کورٹ میں۔ اب ایک یہ پٹیشن ہے، 4 وہ پٹیشنز ہیں، یہ پٹیشن بھی انہی پٹیشنز کی طرح کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پٹیشنز فوجی عدالتوں میں ہو جانے والی سزاؤں
اور فوجی عدالتیں بنانے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ہے۔ وہ پٹیشنز فوجی عدالتوں کو کام سے روکنے کے اور کالعدم قرار دینے کے لیے ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب کا امتحان شروع ہو جائے گا۔ اب اس میں فریق بنایا گیا ہے سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کو۔ پروجیکٹ عمران خان کے سارے بڑے ان کو فریق بنایا گیا، اور کچھ بڑے تو عدلیہ میں تھے، اور کچھ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت محبت کرتے، گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں۔ بہرحال وکیل انعام الرحمان نے درخواست دائر کی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 29 شہریوں کا، سویلینز کا، غیر فوجیوں کا، جو فوجی نہیں تھے، وہ جو ملٹری پرسنز جو تھے، ان کا کورٹ مارشل کیا، عمران خان صاحب کے دور میں ہوا، اور ان کو غیر قانونی حراست میں رکھ کر فوجی عدالتوں میں سزائیں دلوائی گئیں۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ تھے جو لاپتہ تھے، جن کو بعد میں فوجی عدالتوں کی سزاؤں کی شکل میں ظاہر کیا گیا کہ جی ہمیں یہ کرمنلز تھے، دہشت گرد تھے، تو ان کو سزائیں ہو گئی۔ تو ٹھیک تھا، یہ غلط تھا، ایک الگ بات ہے، لیکن میں پٹیشن میں آ رہا ہوں۔ اچھا، اس میں کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، قمر جاوید باجوہ، فیض حمید نے آئینی حقوق کی خلاف ورزی کی۔ استدعا کی گئی عدالت سے کہ عمران خان کے دور میں سویلین کورٹ مارشل سزاؤں کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ سویلین کے حقوق کی خلاف ورزی پر تینوں، یعنی عمران خان، باجوہ اور فیض حمید، ان تینوں کے خلاف فوجداری کارروائی کا حکم دیا جائے، اور سویلین کے کورٹ مارشل اور سزاؤں کی تفصیلات جیک برانچ سے طلب کیے جائیں، اور سویلین کے کورٹ مارشل کے خلاف ہائی کورٹس میں زیر التوا مقدمات کی تفصیل طلب کی جائے۔ اب یہ مرحلہ دلچسپ ہے۔ چیف جسٹس صاحب اس پٹیشن کو انکار کرتے ہیں، تو پھر وہ کیسے سنیں گے جو عمران خان صاحب کی محبت میں، جس کو نہ مسترد کیا ہے، نہ عمران خان صاحب کی استدعا پر یا دیگر وکلاء کی استدعا پر ملٹری کورٹس کو اسٹے دیا، کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے رکھ دیا، نہ کوئی تاریخ دی۔ اب یہ پٹیشن آ گئی۔ اب اگر ابھی والی تازہ جو ملٹری کورٹ، جو 9 مئی کے حوالے سے جو ملٹری کورٹس کام کر رہی ہیں، اگر چیف جسٹس صاحب ان کو کام کرنے سے روکتے ہیں، تو پھر اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا جو عمران خان صاحب کے دور میں سزائیں ہوئی ہیں؟ ظاہر ہے پھر قانون تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ نے ماضی میں کر دیا اب آگے نہ کیجیے گا، یہ نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ جنہوں نے کیا ان کا کیا کرنا ہے؟ بڑے کاریگری کی ہے انعام الرحیم صاحب نے وہ یہ پٹیشن لے آ کر۔ تو چیف جسٹس صاحب پھنس گئے اس معاملے میں، پراپر پھنسا دیا گیا ان کو۔ اب دیکھتے ہیں، وہ ظاہر ہے چیف جسٹس ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ وچلا راہ کڈ لیں گے، انہوں نے وہ کڈنا آتا ہے۔ اچھا جی، اب اگلا معاملہ گلگت بلتستان کا۔ گلگت بلتستان میں وہ جو عمران خان صاحب کے ہیرو تھے، ٹارزن، خالد خورشید صاحب، ان کو کر دیا گیا نااہل۔ عمران خان صاحب کا اس پر رد عمل آیا، اس کے بعد میں اگلی بات کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، ٹویٹ کیا، خالد خورشید کو نااہل قرار دیے جانے پر نہایت افسردہ اور حیران ہوں۔ مجھے جتنے بھی وزرائے اعلیٰ کی صلاحیتوں اور انداز کار کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، یہ ان سب سے بہترین تھے۔ یہ باتیں نا عمران خان صاحب عثمان بزدار کے لیے بھی کیا کرتے تھے۔ اب کہتے ہیں عثمان بزدار میری مجبوری تھا۔ تو بہرحال اب خان صاحب کی مرضی ہے، اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، جو مرضی کرے خان صاحب۔ دیکھنے کا اتفاق ہوا، یہ ان سب میں بہترین تھے۔ یہ قابل اور دیانتدار ہی نہیں بلکہ حقیقی آزادی کے نظریے پر بھی کامل یقین رکھتے تھے۔ ان کی نااہلی گلگت بلتستان کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ رکھتے تھے کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہیں آج بھی، وہ تو وزیر اعلیٰ نہیں رہے نا، اللہ معاف کرے، کوئی جان سے تو نہیں گئے۔ تو کریں جدوجہد حقیقی آزادی کی جو آپ چلا رہے ہیں، تو کریں، ان کو اس سے کس نے منع کیا؟ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ وہ نااہل ہو گئے، تو وہاں پر اب ظاہر ہے وفاقی حکومت یعنی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، وزارت پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ قمرزمان کائرہ صاحب وزیر ہیں گلگت بلتستان کے، وہ کوشش کریں گے حکومت بنانے کی، لیکن ظاہر ہے ان کوششوں میں اب کوشش یہ ہوگی ہر پارٹی کی، یعنی دونوں بڑی پارٹیوں کی، کہ میکسیمم پاور شیئرنگ وہاں وہ لیں۔ گو کہ گلگت بلتستان چھوٹا سا ہمارا یونٹ ہے پاکستان کا، لیکن ظاہر ہے وہاں کے لوگوں کے لیے تو وہ وزارت اعلیٰ وزارت ہے،
تو ابھی تک جو میری اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی جس کے پاس عام انتخابات میں ٹوٹل 4 سیٹیں تھیں اور مسلم لیگ نون کے پاس 3 تھیں، ایک جماعت اسلامی کے JUIF کے پاس، ایک اسلامی تحریک پاکستان، ایک اپنا وہ جو تھی وحدت المسلمین، اور ایک انڈیپینڈنٹ، اور 21 PTI کے پاس 33 کا ٹوٹل ہاؤس ہے، 33 کا۔ اب اس میں میری جو بات ہوئی ہے پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ گلگت بلتستان میں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ 4 سے 11 ہو چکے ہوئے تھے ان کی نااہلی سے پہلے، تحریک عدم اعتماد جو کل جمع کروائی گئی تھی اس سے بھی پہلے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل چاہیے 17، ظاہر ہے 33 کا جو ہے وہ سادہ اکثریت 17 بنتی ہے، 17 چاہیے وہ حکومت بنانے کے لیے ارکان، 11 کہتے ہم ہیں، 3 مسلم لیگ نون والوں کی ہمیں حمایت حاصل ہے، ظاہر JUI انڈیپینڈنٹ وغیرہ بھی مل جائیں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے PTI کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا تو ہم 11 ہو گئے۔ تو اب وہ میری امجد ایڈوکیٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے وہاں کے جو پارلیمنٹ لیڈر بھی ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی تھے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ تو قیادت نے کرنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کون بنے گا۔ ظاہر ہے PTI کا جو لوگ ٹوٹیں گے وہ سب سے زیادہ ہوں گے، ممکن ہے وہ گروپ ڈیمانڈ کرے، لیکن میری اپنی جو انفارمیشن ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ان کی حتی الامکان کوشش ہے کہ امجد ایڈوکیٹ کو وزیر اعلیٰ بنا لیا جائے۔ دبنگ قسم کے آدمی ہیں، محنتی ورکر ہیں، بڑے وہ جو گزشتہ انتخابات تھے اس کی الیکشن کیمپین میں میں بھی وہاں تھا گلگت بلتستان، تو میں نے ان کو دیکھا وہاں کام کرتے ہوئے، اور ان سے 3-4 سیٹیں چھین لی گئی تھیں جس پر انہوں نے دھرنا بھی دے کر رکھا ہوا تھا، لیکن بہرحال وہ دبنگ قسم کے آدمی ہے۔ تو وہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ امجد ایڈوکیٹ کو CM بنایا جائے، PTI کا جو ٹوٹ کر لوگ آ رہے ہیں ان کو اسپیکرشپ دی جائے، اور باقی مسلم لیگ نون اور دیگر اتحادیوں کو وزارتوں میں شیئر دیا جائے۔ ابھی کیونکہ بالکل ابتدائی ہے، کل ہی یہ سارا اپنا کڑمس مچا ہے، تو آگے ایک آدھ دن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، لیکن ابھی سے کوششیں کی جا رہی ہے کہ فوراً پاور شیئرنگ فارمولہ جو ہے فائنل ہو جائے۔ آصف زرداری صاحب، نواز شریف صاحب آپس میں ڈسکس کریں گے، قمر زمان قاہرہ صاحب، احسن اقبال اور دیگر کوآرڈینیشن کر رہے ہیں آپس میں، لیکن لیڈ وہاں پر نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کرے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔